HS1 نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں۔ انٹر کے طلباء کے لیے اچھی خبر۔ انٹر بورڈ نے سالانہ امتحان میں شرکت کے لیے نرمی کر دی ہے۔ تاخیر سے آنے والوں کو امتحان دینے کی اجازت دینے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا۔ تاہم انٹر بورڈ نے امتحانی مراکز کے چیف سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دی ہے کہ مخصوص وجوہات کی بنا پر امتحانی مرکز میں تاخیر سے پہنچنے والوں کے لیے 5 منٹ کی رعایتی مدت دی جائے۔ تازہ ترین فیصلے کے ساتھ طلباء کو صبح 9 بجے سے یعنی صبح 9:05 تک آنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم انٹر بورڈ نے مشورہ دیا ہے کہ انٹر کے سالانہ امتحان میں شرکت کرنے والے طلباء صبح 8:45 بجے سے پہلے امتحانی مرکز پہنچ جائیں۔ تلنگانہ میں گروہ جوتی اسکیم کے نفاذ کے بعد ریاست میں بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں نے آج سے متذکرہ اسکیم کے تحت اہل گھر کے افراد میں زیرو بلز کے اجرائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ملازمین کو عوام کے گھروں کو جاتے اور اس اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان میں زیرو بلز جاری کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گروہ جوتی کانگریس کے ان 6 ضمانتوں میں سے ایک ہے جنہیں اسمبلی انتخابات میں عوام سے نافذ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے گجرات میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو آج انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے اسے سماجی اور اقتصادی عدم مساوات کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ ریاست کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP حکومت ان سب سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ بنگلورو کے مشہور رامیشورم کیفے میں جمعہ کی دوپہر اچانک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئی۔ کیفے کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعہ کی دوپہر تقریباً 1 بجے شہر کے راجی نگر علاقے میں واقع رامیشورم کیفے کے کچن میں دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے کیفے کے املاک کو کافی نقصان پہنچا۔ اس دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں کیفے کے 3 ملازمین اور باقی گاہک بتایا جاتا ہے۔ ان تمام کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحقیقاتی ٹیم نے موقع پر اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت کسان اور تعلیمی کمیشن قائم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور حکومت جلد ہی اس کا اعلان کرے گی۔ جمعہ کو چیف منسٹر نے سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ تعلیمی کمیشن فیصلہ کرے گا کہ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنا چوک کو ان کی حکومت بننے کے فوراً بعد کھول دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پرجا بھون کو عوام کے لیے دستیاب کرایا گیا ہے۔ عوامی حکمرانی پروگرام کے ذریعے فلاحی اسکیموں کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ SC ST اور BC اقلیتوں اقامتی تعلیمی 25 ایکڑ پر ایک ہی مربوط کیمپس میں قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسے کوڑنگل میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ذات پات اور مذہبی تفریق کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فصل بیمہ اسکیم کو پوری قوت کے ساتھ روبے عمل لایا جا رہا ہے۔ کراپ روٹیشن اسکیموں کو زیادہ ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے ڈبل انجن حکومت کے نعرے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں ہر روز جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ BJP کی ڈبل انجن حکومت جنگل راج کی گارنٹی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں مسٹر گاندھی نے کہا BJP اور مودی میڈیا مل کر کیسے جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اتر پردیش میں امن و امان کی صورتحال اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ریلوے یونینوں نے کسانوں کے جاری احتجاج کے درمیان حکومت کے چیلنجوں میں اضافہ کرتے ہوئے پرانی پنشن اسکیم کا مطالبہ کرتے ہوئے 1 مئی سے ہڑتال کا انتباہ دیا ہے۔ جوائنٹ فورم فار ریسٹوریشن آف اولڈ پینشن اسکیم کے زیر اہتمام اس میٹنگ میں ریلوے ملازم یونین 1 مئی سے ٹرین سروس بند کر سکتے ہیں اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ اسکارلیٹ فیور سرخ رنگ کے بخار کو لے کر حیدرآباد کی عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
शहर में सुर्ख रंग का बुखार तेजी से फैल रहा है, जिससे शहर के बच्चों के अस्पतालों में हुजूम देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार के 20 मुतासिरीन में से जो कॉरपोरेट अस्पतालों में बच्चों के वार्ड में आते हैं, उनमें से तकरीबन 10 से 12 में सुर्ख रंग के बुखार के अलामात पाई जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाज़ केसेस में इस मर्ज में मुब्तला बच्चों की हालत तशवीशनाक है, इसलिए इन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा जा रहा है। साबिक़ में इस बीमारी का फैलाव तेज़ी से कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर ये बीमारी बच्चों में कुछ अरसे से उरूज पर है। तिबी माहिरीन का कहना है कि इस बुखार के अलामात ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में आने वाले बच्चों में नज़र आती हैं। मौजूदा सूरत हाल में माहिरीन का मशवरा है कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में बुखार, खांसी और गले में खराश जैसी अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी इलाज कराया जाए। इसके अलावा तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आप ये सोचकर इलाज करने में कोताही करते हैं कि ये वायरस की अलामत है, तो अस्पताल में दाखिल होने का खतरा है। रियासती वजीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस की गाड़ी के तमाम टायर फट चुके हैं और कार बीआरएस के इंतखाबी निशान को शेड में छोड़ देना ज़रूरी है। आज सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिस बस में बीआरएस अराकीन असेंबली मेडीगड्डा जा रहे थे, इसका टायर फट गया। इन्होंने तंज़िया लहजे में कहा कि अब कार को शेड में डाल देना ज़रूरी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मज़ीद कहा कि 21 अक्टूबर 2023 को मेडीगड्डा प्रोजेक्ट के सतूनों में दरार आ गई थी। इन्होंने कहा कि इस वाक़े पर केसीआर ने नलकुंडा में मुनक़िदा जलसियाम से क्या बात की थी, इससे सारी रियासत वाकिफ़ है। इनका कहना था कि हमने तेलंगाना को तबाह कर दिया है और वो दोबारा अपनी मर्जी की रियासत की तामीर करने के लिए सरगर्म रहेंगे। इन्होंने कहा कि मेडीगड्डा प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मेयारात तामीर को नज़रअंदाज किया गया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हुकूमत मेडीगड्डा पर NDSA के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।